اچھی صحبت میں بیٹھیں، ہر وقت اچھی باتیں سنیں گے تو ہر قول جو سنیں گے اس سے خواطر پیدا ہوتے ہیں۔ اب آپ نیکی کی بات سن رہے ہیں ساری رات بیٹھ کر، ہر ایک نیکی کی بات سے ایک نیک خاطر، ایک نیک خیال پیدا ہو رہا ہے، وہ آپ کے دل پہ دستک دے رہا ہے، آپ کے اندر ایک رجحان پیدا کر رہا ہے، آپ کے اندر ایک ترغیب دے رہا ہے، اس سے اندر ایک جوش، ایک جذبہ آپ کا نیکی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے پورا۔ اسی طرح جب برے آدمی کے پاس بیٹھیں گے وہ تشکیک پیدا کرے گا، شک و شبہات پیدا کرے گا، آپ کے یقین کو کمزور کرے گا، یا دنیا کی رغبت دے گا، یا دین کی طرف سے ہٹائے گا، یا اہل دین اور اہل حق سے دور کرے گا، اہل حق کے بارے میں شک و شبہ پیدا کرے گا۔ تو وہ جو بھی کرے گا تشکیک سے آپ کو خیر سے ہٹاتا چلا جائے گا۔ خیر سے ہٹتے جائیں گے جتنا اتنا شر کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ دل میں ظلمت ہوگی، اندھیرا ہوگا، حتیٰ کہ معصیت، فسق اور کفر کی طرف دل جائے گا۔ یہ فرمایا قرآن مجید میں آیت نمبر 121 میں۔ آگے پھر وہ لفظ سنیے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان اپنے لوگ چن لیتے ہیں اپنے ساتھی، تو جو ان کا ساتھی بنتا ہے، ساتھی کون بنتا ہے؟ جس کو وہ فیل کرتا ہے، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کہ اس نے یہ چیز دیکھی ہے، اس کا شوق ہے، میری بات کو ریسیو کیا ہے، یہ مجھے ریجیکٹ نہیں کیا، مجھے بلاک نہیں کیا، تو وہ اس کے دوست بنا لیتے ہیں، فرینڈ ہو جاتے ہیں وہ۔ آپ سوشل میڈیا میں بھی فرینڈ کا لفظ یوز کرتے ہیں نا، بھی فرینڈ کرنا اور ان فرینڈ کرنا، یہ سوشل میڈیا کا لفظ وہ قرآن مجید یوز کر رہا ہے۔ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، وہ القاء کرتے ہیں برے خیالات اپنے فرینڈز کو، جو ان کے فرینڈ بنے ہوئے ہیں، جو ان کے فالوور اور فرینڈز کے گروپ ہیں، ان کو خیال ڈالتے رہتے ہیں، ہر چیز بھیجتے رہتے ہیں، ہر چیز بھیجتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا اگر تم ان کی پیروی کرتے چلے جاؤ گے تو مشرک ہو جاؤ گے، یعنی اپنی ہوائے نفس کو اللہ کی جگہ پہ لے آؤ گے اور شریک بنا دو گے ہوائے نفس کو۔ یہ کہہ کر اگلی آیت 122 میں اب اللہ پاک نے فرمایا اس طرح لوگوں کے دل مردہ ہوتے ہیں۔ وہ جو امراض قلب اور اس کا علاج، اب اس کی طرف ہم دروازہ کھول رہے ہیں انٹر ہونے کے لیے۔ اس طرح دل مردہ ہوتے ہیں، مریض ہوتے 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 بڑھتے بڑھتے کینسر ہو گیا، پھر مردہ ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ جیسے دل مردہ ہوتے ہیں تو ایسے بھی ہیں فَأَحْيَيْنَاهُ، کہ ہم کئیوں کے دلوں کو زندہ کر دیتے تو دل زندہ بھی ہوتے۔ تو جیسے دلوں کو موت ملتی ہے، وہ میں نے جو خاطر نفسانی اور خاطر شیطانی کا الٹیمیٹ آبجیکٹو بتایا، اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہے کہ وہ قلب کو قلب میت یا قلب میت کر دے، دل کو زندہ نہ رکھے، مردہ کر دے۔ اور خاطر ملکی اور خاطر ربانی اور اللہ کے اولیاء اور صالحین کے اثرات اور ان کی صحبتیں اور تعلیمات، وہ کیا ہے کہ دل زندہ ہو جائیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کا دل موت سے نکال دیا اور زندہ کر دیا۔ تو فرمایا کیا ہے وہ شخص جس کا دل ہم نے زندہ کر دیا؟ کیسا ہے وہ شخص جس کو موت سے نکال لیا؟ مردہ تھا، اس کو موت سے نکالا، امراض ختم کر دی، فَأَحْيَيْنَاهُ، اس کے دل کو زندہ کر دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، جب ہم دل کو زندہ کر دیتے ہیں تو اس کے دل میں نور بھر دیتے ہیں، اس کا دل نور کا چشمہ بن جاتا ہے۔ جیسے کل میں نے کہا تھا پاور ہاؤس ہو جاتا ہے، ٹرانسفارمر بن جاتا ہے، یا سورج ہو جاتا ہے، سورج چاند بن جاتا ہے، چمکتا ہے، روشنی دیتا ہے، تو خود تو روشن ہوتا ہی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، خود روشن ہو جاتا ہے۔ جب روشن ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ظلمتوں کے ختم ہونے کا مطلب معصیت ختم ہو جاتی ہے، شر ختم ہو جاتا ہے، گناہ کی رغبت ختم ہو جاتی ہے، دل پاک ہو جاتا ہے، مالا اعلیٰ کی طرح، عرش کی طرح نور ہو جاتا ہے دل، عرش کی طرح۔ اور آپ ان پر محنت کریں، آپ کو فیل ہوگا، جب جھانکیں گے فیل ہوگا کہ یہاں سینے میں کوئی عرش ہے چھوٹا سا، فیل ہوگا، اللہ کی انوار و تجلیات اترتی محسوس کریں گے، اتر رہے ہیں، مناجات کے اثرات ہوں گے، پھر مالا اعلیٰ کی لذت ہوگی زندگی میں۔ جعلنا لہ نوراً، پھر ہم اس کو نور عطا کر دیتے ہیں۔ اور پھر آگے میں یمشی بہی فی الناس، اور وہ نور لے کر دل کو نور کا چراغ بنا دیتا ہے، سورج کی طرح وہ روشن دل لے کر منور اور منور، دل منور اور دل منور، خود منور ہو جاتا ہے اور اوروں کو منور کرتا ہے۔ تو روشن دل لے کر دل کا نور یمشی بہی فی الناس، پھر وہ لوگوں میں چلتا ہے، یعنی وہ نور لوگوں میں بانٹتا ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، درجہ بندہ، لوگوں میں وہ نور بانٹتا ہے
تاکہ لوگوں کے دلوں سے بھی ظلمتیں دور کرے۔ وہ انسان، یہ لفظ سن لیا نا، وہ من الجنت والناس کے مقابلے میں ادھر بھی دو طبقات آ گئے، ایک ملک فرشتہ اور ایک اللہ کا لشکر۔ جیسے ابلیس کے جنود تھے، لشکر تھے، اور اس میں بھی رینکس تھے، پھر اللہ کے لشکر اور جنود ہیں اس کے اولیاء کے، ان کے رینکس ہیں، پھر ان کو جتنا جتنا نور زیادہ ملتا ہے وہ اتنا اتنا نور تقسیم کرتے ہیں، اور پورے معاشرے میں، سوسائٹی میں، قرب و جوار میں تقسیم کرتے ہیں، اس نور کو پھیلاتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ پاک نے، کیا ایسے شخص جس کے دل کو اللہ زندہ کر دے، پھر اس کے دل کو نور عطا کر دے، پھر وہ نور لے کے لوگوں میں چلے اور لوگوں کو بھی نور دے، اور وہ دوسرا شخص جس کا دل مردہ ہے اور ظلمت کدا ہے دل، اور ظلمت اور اندھیرے سے نکلنے ہی نہیں پا رہا، تو کیا یہ دو شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ جب یہ بات دل کے حوال کی کر دی تو اگلی آیت میں ایک بڑی خاص نقطہ بیان کیا قرآن، فرمایا وَكَذَلِكَ، اسی طرح جیسے ہم نے دل دو قسموں کے بنائے ہیں، ایک مردہ دل ہے، وہ ظلمت کدا ہے، اور وہ خود بھی اندھیرے میں ہے اور آگے بھی اندھیرے بانٹتا ہے۔ دیکھیے، جس کے دل میں تاریکی ہوگی اس کے پاس بیٹھیں گے وہ تاریکی ہی دے گا، آپ کو تاریکی بانٹے گا۔ جس کے دل میں تشکیک ہوگی وہ آپ کو شکوک و شبہات بانٹے گا، اور جس کے دل میں نور ہوگا اس کی مجلس صحبت میں بیٹھیں گے، جتنا وہ نور دے گا، اس سے جتنا دور ہوں گے نور کی اتنی کمی ہوتی چلی جائے گی۔ اور جس کے دل میں یقین ہوگا، آپ اس کے پاس جتنا بیٹھیں گے، اس کی قربت میں رہیں گے، یقین ملے گا۔ تو جتنا آپ دور ہوتے ہیں وہ نعمتیں زائل ہوتی ہیں، جتنا قریب رہتے ہیں، ہمیشہ مداومت اور استقامت کے ساتھ رہتے ہیں، تو نور کی کنٹینویشن رہتی ہے۔ تو فرمایا جیسے دلوں کا حال ہے، فرمایا 123 آیت میں، اسی طرح وَكَذَلِكَ، اسی طرح ہم نے ہر بستی، ہر کمیونٹی، ہر سوسائٹی میں بھی، انسانوں میں بھی یہ کر رکھا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، ہر قریہ میں، ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر سوسائٹی میں، ہر کمیونٹی میں، تمام انسانی طبقات میں بھی کر رکھا اکابر مجرمیہا، کہ ان میں کوئی ایسے بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں، جرائم پیشہ، وہ جو شیطانی اور نفسانی خواطر کے علم بردار ہوتے ہیں، اور وہ بھی لوگوں کو خود گناہ کرتے اور آگے لوگوں کو گناہ پہ اکساتے ہیں، خود ظلمت کدا لے کے پھرتے ہیں دلوں میں، اور وہ آگے لوگوں کو ظلمتیں بانٹتے ہیں، خود اندر بالکل انکار کی کیفیت میں رہتے ہیں، اس طرح لوگوں کو آگے انکار اور تشکیک بانٹتے ہیں، اور وہ مکر کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ، تو لوگوں میں بھی سرغنے ہیں۔ یہ 123 نمبر آیت۔ جیسے وڈیرے ہیں، رئیس ہیں، بڑے سیاسی طور پر، معاشی طور پر، سماجی طور پر لوگوں کو ظلم کرتے اور بہکاتے خراب کرتے ہیں، اس طرح روحانی طور پہ بڑے اثرات رکھنے والے بہکاتے خراب کرتے ہیں، ذہنی، فکری، نظریاتی طور پہ گمراہ کرنے والے، بہکانے والے خراب کرتے ہیں، ایمانی طور پہ لوگوں کو تباہ کرتے ہیں، تشکیک میں ڈال کے، غفلت میں ڈال کے دین سے دور کرتے۔ فرمایا جیسی کیفیتیں دل میں ہیں اور جو الگ قسمیں ہیں، اس طرح قسمیں تمہاری انسانی سوسائٹیز میں بھی ہیں۔ اور آخری آیت جس پر ختم ہو رہا ہے مضمون 125، اس لیے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، سو اللہ پاک جب ارادہ فرما لے کہ اس کو ہدایت دینی ہے، اس کو ہدایت دینی ہے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کے دل کو، سینے کو کھول دیتا ہے اللہ پاک اسلام کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، نور کے لیے، طاعت کے لیے، تقوی کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے، نیکیوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ وہ جلدی ریسیو کرتا ہے، جلدی ریسیو کرتا ہے، تیزی سے، پھر اس کو سنبھالتا ہے، پھر اس پر عمل کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ فَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے لیے اللہ ارادہ کرے کہ اس کو گمراہ کر دینا ہے، گمراہی اس کا مقدر ہے، اور وہ اپنی خرید کردہ گمراہی ہے، پری رکھنے کا ارادہ فرما لے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، تو اس کے سینے میں، دل میں شدید گھٹن پیدا کر دیتا ہے، ایسی گھٹن کہ وہ نیکی کو بلاک کر دیتی ہے، جیسے میں نے وہ پہلے آپ کو سیل فون کی ٹرمینالوجی میں کہا نا کہ بلاک کر دیتی، پھر نیکی کو وہ سن ہی نہیں سکتا، سنتا ہے تو تھوڑی دیر کا اثر لیتا ہے، اٹھ کے نکلا تو نکال دیا، خیر بھول گیا، نیکی کو داخل نہیں ہونے دیتا، یقین کو داخل نہیں ہونے دیتا، خیر اور طاعت کو داخل نہیں ہونے دیتا، اور ساتھ پھر نیکی کے معاملے میں اس کا دل تنگ ہوتا ہے، ضیقاً حرجاً، گھٹن محسوس کرتا ہے، تنگی محسوس کرتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے وہ
بڑی مشکل سے آسمان یعنی بلندی کی طرف چڑھ رہا ہے، آکسیجن کم ہو رہی ہے، سانس اکھڑتا جا رہا ہے اور موت کے قریب ہے، نیکی تقوی دین کے معاملے میں اس طرح اس کی گھٹن جو ہے اس کو اس سے دور کر دیتی ہے۔ کأنما یصعد فی السماء، جیسے اوپر جاتے ہیں تو آکسیجن سے زندگی ملتی ہے، آکسیجن کم ہوتی چلی جاتی ہے تو آپ کے اندر گھٹن آتی چلی جاتی ہے۔